بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان تو انسان جانور بھی محبت کیا کرتے تھے۔ اور دوستو، اس ویڈیو میں ہم لوگ سماعت فرمائیں گے کہ کتنے جانوروں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کی اور کتنے جانوروں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کیا واقعہ پیش آیا۔ تو دوستو، یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو میں بنے رہیے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک گدھا تھا جس پر بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کیا کرتے تھے۔ اس وقت گدھے پر سواری کرنا کوئی برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس گدھے کا نام یافور تھا۔ اس کی بڑی عجیب کہانی ہے۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب خیبر کی جنگ ہوئی تو مال غنیمت کا بہت سارا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ اس میں یہ گدھا بھی تھا۔ جب سارا مال صحابہ اکرام میں تقسیم ہو رہا تھا تو یہ گدھا آگے بڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اپنی زبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول، میں اس نسل سے ہوں کہ جس پر نبیوں نے سواری کی ہے۔ اب میں اپنی نسل میں سب سے آخری بچا ہوں اور آپ نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں، اس لیے میں آپ سے سفارش کرتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی سواری کے لیے قبول فرما لیجیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یافور گدھے کو اپنی سواری کے لیے خاص کر لیا۔ سیرت کی کتابوں میں اس گدھے کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی صحابی نہ ہوتے اور آپ کو کسی صحابی کو بلانا ہوتا تھا تو آپ یافور کو حکم دے دیتے کہ اے یافور، جاؤ اور ابو بکر کو بلا لاؤ، عثمانی غنی کو بلا لاؤ، یا حضرت عمر کو بلا لاؤ، یا فلاں صحابی کو بلا لاؤ۔ تو یافور پھر دوڑتا ہوا ان صحابی کے دروازے پر جاتا اور زور سے دروازے پر ایک دھکا دیتا۔ وہ صحابی باہر نکلتے، سامنے یافور کو کھڑا دیکھ کر سمجھ جایا کرتے تھے کہ حضور کا بلاوا آیا ہے۔ پھر وہ صحابی جلدی سے بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے۔ یہ یافور گدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتا تھا کہ جس دن آپ کی وفات ہوئی تو یافور کو جیسے ہی خبر ہوئی تو وہ دوڑتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں آیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو دیکھ کر رونے لگا، اور پھر واپس لوٹ کر مدینہ کی گلیوں میں تیز تیز چلاتا ہوا دوڑنے لگا۔ پورا دن دوڑتا رہا، آخر ایک کنویں میں کود کر اپنی جان دے دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اونٹنی تھی، اس کا نام شہوہ تھا۔ اس کو جب خبر ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے تو وہ اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے رونے لگی اور چارہ پانی چھوڑ دیا، یہاں تک کہ 10 دنوں میں اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اس اونٹنی کی موت ہو گئی۔ اور ایک واقعہ حدیثوں میں لکھا ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کافر لوگ تھوڑی دور پر بیٹھے ہوئے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اتنی دیر میں وہاں سے ایک دیہاتی آدمی گزرا۔ اس نے کافروں سے پوچھا کہ یہ کون سامنے لوگ بیٹھے ہیں؟ تو کافروں نے بتایا کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں۔ اس دیہاتی نے پوچھا کہ یہ کہا کرتے ہیں؟ کافروں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تم لوگ میری بات مان لو، دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس دیہاتی نے کہا اچھا، میں دیکھتا ہوں۔ اس دیہاتی کے ہاتھ میں مری ہوئی گوہ تھی۔ یہ چھپکلی کی طرح ایک جانور ہوتا ہے، یہ دیواروں پر چپک جاتی ہے۔ اس دیہاتی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ گوہ پھینکتے ہوئے کہا کہ اے محمد، اگر یہ گوہ گواہی دے دے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو
تو میں ابھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اس دیہاتی نے مذاق اڑانے کے لیے حضور سے یہ باتیں کہی تھی۔ حضور اپنی جگہ سے اٹھے اور اس گو کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے اور پھر فرمایا، یا زب کم اشہدو، کہ اے گو اٹھ جا اور گواہی دے۔ یہ سن کر اس مری ہوئی گو نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور کے سامنے سیدھا ہو کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی کہ یا اللہ کے رسول، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ دیہاتی اسی وقت کلمہ پڑھ کر اسی جگہ پر مسلمان ہو گیا۔ ایک اور واقعہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کر باہر نکلے تو سامنے بھیڑیوں کا ایک جھنڈ کھڑا ہوا دیکھا۔ بھیڑیوں کو دیکھ کر صحابہ اکرام ڈر گئے۔ ان بھیڑیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زبان میں کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم سب بھیڑیاں ہیں اور ہمارا کھانا گوشت ہوتا ہے، ہم بکریوں کو شکار کر کے کھاتے ہیں، لیکن اے اللہ کے رسول، اب ہمیں آپ کی محبت میں آپ کے صحابہ اکرام کی بکریوں کو شکار کرنے کا من نہیں کرتا، لیکن گوشت کھائے بغیر ہم زندہ بھی نہیں رہ سکتے، اس لیے آپ ہم بھیڑیوں کے لیے روزانہ کوئی ایک بکری مقرر فرما دیں تاکہ ہم دوسری بکریوں کو شکار نہ بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں صحابہ اکرام کو بتایا تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اپنی پالی ہوئی بکریوں کو ان خونی بھیڑیوں کے حوالے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بھیڑیوں سے فرمایا کہ اے بھیڑیوں، تم بکریوں کو شکار نہیں کرنا چاہتے ہو اور یہ صحابہ اکرام اپنی بکریاں دینا نہیں چاہتے ہیں، اس لیے اب یہ معاملہ تمہارے ہی حوالے ہے کہ جو بکری تمہارے ہاتھ لگے تم اسے اپنا کھانا بنا لینا، میں اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ہوں۔ یہ سن کر وہ سارے بھیڑیا روتے ہوئے واپس چلے گئے۔ ابو داؤد شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں ٹہلنے کے لیے گئے تو وہاں ایک اونٹ بندھا ہوا تھا۔ اس اونٹ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باغ میں دیکھا تو اس نے حضور کو اپنے پاس بلایا اور رونے لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس اونٹ کے آنسو نہ رکے۔ پھر آپ نے پوچھا، اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ تو ایک انصاری صحابی حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، یہ میرا اونٹ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس بے زبان جانور کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے ہو؟ تمہیں اللہ نے اس اونٹ کا مالک بنایا ہے، یہ اونٹ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اسے دن بھر بھوکا رکھتے ہو اور کھانے کو بھی بہت کم چارہ دیتے ہو، لیکن اس سے کام بہت زیادہ لیتے ہو۔ ان صحابی نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ صحیح فرما رہے ہیں اور مجھ سے یہ غلطی ضرور ہوتی ہے، لیکن آج سے میں اس کا پورا خیال رکھوں گا۔ اسی طرح حدیث کی مشہور کتاب مسند احمد کی تیسری جلد کے پیج نمبر 158 پر ایک حدیث لکھی ہوئی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، میرے سارے اونٹ پاگل ہو گئے ہیں اور میں نے انہیں قابو میں کرنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ کچھ اور لوگوں نے آ کر میرا ساتھ دیا لیکن ان اونٹوں نے سبھی کو زخمی کر دیا ہے۔ جو بھی ان اونٹوں کے پاس جاتا ہے تو وہ مجھے مارنے کے لیے دوڑتے ہیں۔ میں اپنی ساری کھیتی اور باغوں کی سینچائی انہی اونٹوں کے ذریعے کرتا ہوں، لیکن اب وہ سارے پاگل ہو گئے ہیں تو میرے باغ اور کھیت سب سوکھتے جا رہے ہیں۔ اس لیے میں نے ان سارے اونٹوں کو اپنے ایک باڑے میں بند کر دیا ہے اور وہ اندر باڑے میں بہت زیادہ دوڑ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام سے کہا کہ چلو ان کے گھر چلتے ہیں، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابی کے باڑے کے پاس پہنچے جس کے اندر اونٹ بندھے تھے۔ حضور نے ان صحابی سے کہا کہ مجھے اونٹوں کی رسیاں دے دو، میں ان اونٹوں کو باندھ کر آتا ہوں۔ وہ صحابی کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، ایسا نہ کریں، ہمیں ڈر ہے کہ وہ اونٹ آپ کو کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پریشان نہ ہو، تم لوگ باہر ہی رہنا اور مجھے رسیاں دے دو، میں انہیں باندھ کر آتا ہوں۔
اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان رسیوں کو لے کر باڑے میں داخل ہوئے اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اونٹوں نے جیسے ہی اندر کسی آدمی کو آتا دیکھا تو وہ دور سے ہی تیزی سے اسے مارنے کے لیے دوڑ پڑے، لیکن جب پاس آ کر دیکھا ان اونٹوں کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور دیکھا کہ یہ تو اللہ کے نبی محمد ہیں، تو سارے اونٹوں نے حضور کے قدموں میں اپنا سر رکھ دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک اونٹ کو رسی سے باندھ کر کھوٹوں میں باندھ دیا اور پھر دروازہ کھولا تو وہ صحابی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے، اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔